میں ایک باری اپنے شیخ اپنے پیر و مرشد سید محمد علی شاہ صاحب کرما والے سرکار انہوں دے کول بیٹھا ہوا سا، اس لیے میں چور چکر سا، منڈا کھنڈا سا، تو میں اتنے بیٹھا ہوا سا تے کسے بندے نے کہہ دیتا کہ حضور یہ سنیا ہے گئے کہ قرآن حکیم دے وچ ہر شے سکی سنی دا بیان ہے اور چھوٹی تو لے کے وڈی شے ہر شے دا بیان ہے، فرمایا اندر کی شک ہے، ولا لا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، چھوٹی تو چھوٹی شے تے وڈی تو وڈی شے دا ذکر قرآن وچ موجود ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، فرمایا گلی شے دا ذکر بھی قرآن وچ ہے تو سکی شے دا ذکر بھی قرآن وچ۔ وہ کہنے لگے مڑ سرکار اے ٹینڈ کراؤن دا بھی قرآن وچ حکم ہے، تو اس لیے میں دین دا علم تک نہیں پڑھا، سکولیہ منڈا میں چور چکر تے میں نا ہولی جی ہس پیا جی حضرت صاحب نے دعویٰ فرمایا ہے ساڑھے پیراں نے، تو انہیں عجیب سوال کر چھڈیا ہے، انہیں کہہ دیتا ہے کہ جی ہر شے دا ذکر ہے تو مڑ ٹینڈ دا بھی ذکر ہے، تو مینوں یاد آ گیا کہ میرے بابا جی سرکار میرے پیر و مرشد نے فوراً یہ آیت پڑھی محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، فرمایا ٹینڈ دا بھی ذکر ہے تے وال چھوٹے کران دا ذکر بھی۔ کوئی نظر ہوئے قرآن حکیم نو پڑھن والی، ہر شے دا بیان قرآن حکیم وچ۔ حضور دے صحابہ یہ دعویٰ فرمایا کردے سن، حضور دے صحابہ علی المرتضیٰ شیر خدا وہ فرماندے سن اگر اٹھ دی رسی بھی گواچ جاوے نا تو میں اس رسی نو قرآن حکیم وچ لب لینا، قرآن حکیم دے وچ اس دا بیان موجود ہے کہ رسی فلاں تھاں تے۔ وہ اکھاں والے لوگ سن نا۔ ایک بزرگ جڑے سن وہ سواری تو گر گئے، سواری تے بیٹھا سن تھلے آپ ہے، تو لوگ لپکے انہوں دی طرف انہوں نے امداد واسطے، آپ نے فرمایا میں اٹھنا، تھوڑی دیر تک لیٹے رہے تو پھر آپ ہی اٹھ پے، کپڑے جھاڑن لگ پے۔ لوگوں نے کہا جناب گر کے فوراً کیوں نہیں اٹھے، گرن دے بعد تسی جھٹ لیٹے کیوں رہے؟ آپ نے فرمایا جدوں میں ڈگیا نا تو مینوں خیال آیا کہ قرآن حکیم وچ ہر شے دا ذکر ہے تو میرے ڈگن دا بھی کدے ذکر ہے؟ تو انہیں کہا سرکار آخر میں تاں جھٹ پیا رہا، میں قرآن جو لبدا رہا جو میرے ڈگن دا کتے ذکر ہے، جس لئے میں مل گیا تو تاں اٹھیا۔ تو انہیں کہا جی سرکار مڑ او تانوں ملیا کتھے ہے گئے؟ فرمایا زیادہ دور نہیں جانا پیا، سورہ فاتحہ وچ ہی موجود سی۔ عجیب گل ہے، ہن تسی سورۃ فاتحہ پڑھ کے ویکھ لو، ترجمہ پڑھ کے ویکھ لو، سانوں سور نہیں لگدی، وہ بزرگ فرمانا ہے میرے ڈگن دا ذکر سورۃ فاتحہ وچ۔ تو یہ ویسے مینوں گل یاد آ گئی ساڈے حضرت صاحب دی، تو قرآن حکیم فرماندا ہے محلقین، اپنے اللہ نے اپنے نبی نو جو خواب دکھایا سی اس خواب نو اپنے رسول دے خواب نو سچا کر دکھایا، اور وہ خواب یہ سی کہ تسی مسجد حرام دے وچ انشاءاللہ امن دے نال داخل ہوو گے اپنے سراں دیاں ٹنڈاں کراندے ہویاں، محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، بغیر کسی خوف دے بغیر کسی خطرے دے اپنے تسی وال ترشواندے ہوئے اور وال مناندے ہوئے تسی داخل ہو۔ تو مسئلہ اتھوں یہ معلوم ہویا کہ بھاویں بندہ عمرے تے جاوے تے بھاویں حج کرن واسطے جاوے، اون دے واسطے سر منڈوانا یا کم از کم اگر منڈوانا نہیں تے حجامت کروانا یہ لازمی ہے، یا اتھے جا کے عمرہ کر کے یا حج کر کے منڈائے گا سر تو یا چھوٹے کرائے گا وال ترشوائے گا، لیکن سر منڈانا افضل ہے، زیادہ ثواب کندے وچ ہے سر منڈاون وچ افضل ہے، اس لئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے او حاجی جو وال چھوٹے کراندا ہے، صفا مروہ دی سعی دے بعد جو وال چھوٹے کراندا ہے، ان دے واسطے حضور نے ایک مرتبہ دعا فرمائی، تے جڑا ٹینڈ کرواندا ہے ان دے واسطے کملی والے نے 3 باری دعا فرمائی۔ تو صرفہ نہ کرو اتھے جا کے، بالاں دا کی ہے، اتھے پاکستان جا کے مڑ بال لٹاں پاویں رکھ لوے ہے، اتھوں میں تے لٹاں نال گیا سن 2008 وچ، ہاں جی وہ نائی نے پوچھا، انہیں کہا جی چھوٹے کرنے، میں کہا نا مڈوں رکھ، ہاں چٹی چٹی ٹینڈ کڈ،
حضور نبی کریم نے دعا فرمائی سی اللہم اغفر للمحلقین، یا اللہ ٹنڈا کران والوں نو بخش دے، بخشش دی حضور نے دعا فرمائی۔ وال چھوٹیاں کرنے واسطے ایک باری دعا تے جڑے ٹنڈ کران انہاں واسطے 3 باری دعا۔ تو دوستانی گرامی گل مکان دے نیڑے چلیے، ایک دوسی وفد یمن دے ایک سن صحابی جنہ دا نام سی طفیل بن عمر دوسی، حضور دے مکہ تو مدینہ ہجرت کرن تو پہلے اے طفیل بن عمر دوسی مسلمان ہو چکے سن، ہجرت تو پہلے۔ جس ویلے انہوں نے اسلام قبول کیتا سی تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو یہ عرض کیتی سی کہ یا رسول اللہ دعا فرماؤ کہ میں اپنے ہن گھر واپس جا رہا ہاں، اپنی قوم وچ واپس جا رہا ہاں، تو تسی دعا فرماؤ میں انہوں نے جا کے ہن اسلام دی تبلیغ کرنی ہے تے میری دعوت تے میری قوم مسلمان ہو جاوے۔ یہ حضور کو دعا کروا کے گئے سن۔ تو جس ویلے طفیل گھر پہنچے تے بڈھا باپ اگوں ملن واسطے آیا، چونکہ وہ مشرک سی۔ طفیل بن عمر دوسی مسلمان ہو چکے سن، صحابی بن چکے سن۔ انہوں نے اپنے باپ نو فرمایا بابا جان ہن نہ میں تہاڈا نہ تسی میرے ہو، ہن نہ میں تہاڈا تے نہ تسی میرے۔ انہیں کہا کیوں بیٹا؟ فرمایا اس لیے کہ میں ہن تیرے دین تے رہا ہی نہیں، میں تے کملی والے دا دین اختیار کر لیا ہے، لہذا میرے واسطے تو پرایا ہے تے تیرے واسطے میں پرایا۔ تو باپ کہنے لگیا بیٹے جیڑا تیرا دین ہے وہی میرا دین ہے۔ تو طفیل بن عمر دوسی نے کہا کہ اچھا پھر غسل کر کے آ اور پاک کپڑے پہن کے آ تاکہ میں تینوں اسلام دی تعلیم دیواں۔ اس نے غسل کیتا اور مسلمان ہو گیا، طفیل بن عمر دوسی دا والد۔ پھر انہاں دی بیوی آئی، وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ پھر آپ نے اپنی قوم نو دعوت دینا شروع کی تھی۔ اس کام تے آپ کئی سال تک آپ دعوت دیندے رہے، اپنی قوم نو اسلام دی دعوت دیندے رہے۔ انہیں وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ شریف تو مدینہ منورہ چلے گئے، ٹھیک ہے نا۔ تے آپ پھر بھی اسلام دی تبلیغ اپنے قبیلے نو کرتے رہے 7 سال اور گزر گئے، 7 سال اور گزر گئے جدوں 70-80 خاندان مسلمان ہوئے۔ تو سن 7 ہجری وچ طفیل بن عمر دوسی انہاں 70-80 خانداناں نو لے کے اپنے نال لے کے مدینہ منورہ حضور دی خدمت جایا۔ پتہ لگیا کہ کملی والے تے غزوہ خیبر تے گئے ہوئے نے، وہ تو خیبر دی لڑائی لڑن واسطے ادھر گئے ہوئے نے۔ طفیل نے مدینہ منورہ وچ حضور دا انتظار نہیں کیتا، اپنے انہاں سارے 70-80 خانداناں نو لے کے تے خیبر جا پڑے۔ تو ادھروں حضور دے چچا زاد بھائی جڑے ہجرت کر کے مکے تو مدینے گئے سن، مکے تو حبشہ گئے سن، حضور دے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار وہ مکے تو ہجرت کر کے حبشہ گئے سن تے اوتھے ہی پھر ٹھہر گئے سن۔ کملی والے نے مکیوں مدینہ شریف ہجرت کی تھی پر وہ اوتھے ہی ٹھہرے رہے۔ ہجرت دے بعد بھی 7 سال تک حضرت جعفر طیار اوتھے ٹھہرے رہے، کیونکہ نجاشی مسلمان ہو چکا سی، حبشے دا بادشاہ نجاشی مسلمان ہو چکا سی، انہوں نے مسلمانوں نو اپنی پناہ وچ لیا سی، اوتھے کوئی مسئلہ کوئی نہیں سی، لہذا اوتھے ٹھہرے رہے۔ 7 سال ٹھہرے رہے۔ جدوں 7 ہجری آیا تو جویں طفیل بن عمر دوسی 70-80 خانداناں نو لے کے آئے سن، حضرت جعفر طیار بھی اوتھے حبشے وچ رہ کے تو دین دی تبلیغ کرتے رہے سن اور کئی خاندان مسلمان ہو گئے سن، تو وہ بھی اپنے انہاں 9 مسلمانوں نال لے کے تے مدینہ شریف آئے۔ پتہ لگا کہ خیبر دی لڑائی واسطے حضور جا چکے نے، تو طفیل بن عمر دوسی دی طرح جعفر طیار بھی 9 مسلمانوں لے کے سرکار دی بارگاہ وچ پہنچ گئے۔ ہن انہاں 9 مسلم حبشیاں دا تے 9 مسلم یمنیاں دا، طفیل بن عمر دوسی دے نال یمنی آئے سن 9 مسلم، حضرت جعفر طیار دے نال
حبشی آئے سن حبشہ وچوں، یہ 9 مسلم یمنیاں دا اور 9 مسلم حبشیاں دا کثیر تعداد دے وچ خیبر دے وچ جمع ہونا، یہ اللہ تعالیٰ دی طرفوں انہاں یہودیاں واسطے پیغام سی کہ تسی جنیاں مرضی سازشاں کر لو اسلام دی خاطر، ہن تک تسی جنگاں مسلط کروائیاں مسلمانہ دے خلاف، تسی اپنیاں بڑیاں کوششاں کر رہیاں، لیکن دیکھو ہن خیبر دے وچ بھی تانوں مات ہوئی ہے، ان دے وچ بھی تسی شکست کھا چکے ہو، تسی جتنی مرضی مخالفت کر لو اللہ دے دین اسلام نو غالب ہون تو روک نہیں سکدے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔